بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ شب معراج کا تفصیلی بیان۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کے ہیں۔ واقعہ معراج کی حقیقت کا یقینی ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے میں اپنے بندے کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف کرایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی اگلی صبح جب صحابہ کرام سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو کفار نے آپ کی بات کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تصدیق میں انہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا حال بیان فرمایا اور راستے میں مسافروں کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر جب کفار نے آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی جب تحقیق کی تو سب کچھ ویسے پایا جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا۔ واقعہ معراج کو سن کر کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں جا کر وہ سب کچھ کہا جو آپ نے انہیں بیان فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اگر نبی کریم یہ بیان فرما رہے ہیں تو وہ یقیناً سچ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے کے سبب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم اسی جگہ پر ہوتا۔ یعنی جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا۔ سفر کے بیان میں آپ فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ہمراہ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت راستے میں کئی مقامات پر مختلف واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک مقام پر جبریل علیہ السلام نے مجھے براق سے اتر کر زمین پر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ پھر فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، اے محبوب خدا، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے یہ کس مقام پر نماز ادا کی ہے؟ میں نے فرمایا نہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، رسول خدا، یہ یثرب کا علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گا، اور یہ وہ مقام ہے جب آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو ستائیں گے۔ آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ میں تشریف لائیں گے، اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس سرزمین کا تعارف کروا دیا ہے۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ چند پل گزرے تھے کہ مجھے ایک اور سرزمین پر اتارا۔ پھر فرمایا، پیغمبر خدا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، حضور، یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور یہی انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد آگے چلے اور مدین کے علاقے میں اترے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لی تو فرمایا، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس سے ہم آگے چلے اور ایک اور مقام پر رکے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی تو جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟
یہ مقام اللحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت مبارک مقام ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود اپنے آپ میں عظیم الشان معجزہ ہے۔ راستے میں یہ عجائبات جاری تھیں اور ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اسے کچھ جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور دور آگے چلے کہ ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حبیب خدا، اسے بھی جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا، اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں کی اس لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ بوڑھا وہ ابلیس تھا۔ یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، گویا وہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا۔ لیکن آپ کی ابلیس کو نظر انداز کرنے کے سبب اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ بس دنیا اب بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی اتنی ہی عمر باقی ہے۔ کسی بھی وقت اس بڑھیا کو موت آ سکتی ہے، کسی طرح کسی بھی وقت اس دنیا کو موت آ سکتی ہے۔ تو گیا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا تو وہاں جبریل علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس سوراخ میں باندھ کر اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد اقامت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے منتظر تھے۔ ہم سب انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو آپ علیہ السلام نے پڑھائی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے اور آپ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور آخر میں ممبر پر گیا اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عالی آپ کو عطا فرمایا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ افضل الرسول اور امام الانبیاء ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی اور اتنی نورانی تھی کہ الفاظوں میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ براق نے اس سیڑھی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔
پس تحت نگاہ اس کا پہلا قدم پڑا، یعنی اتنی تیز اس کی نظر تھی کہ بہت دور تک اس نے دیکھا، اور جہاں اس کی نگاہ پہنچی وہاں پر اس کا پہلا قدم پہنچا، اور وہ پہلا آسمان تھا۔ وہ سیڑھی ہی براق کا وہ نورانی راستہ تھی کہ جس پر مجھے براق لے کر چل رہا تھا۔ اس طریقے سے ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے، اور میرے مسجد اقصی سے روانہ ہونے سے قبل ان تمام انبیاء کو روانہ کر دیا گیا تھا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انبیاء کی آمد کے بارے میں دو رائے قائم ہیں۔ ایک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جسم خاکی یعنی زندہ وجود کے ساتھ زمین پر بھیجا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں جسم مثالی دے کر یعنی بظاہر جسمانی ساخت دے کر انہیں زمین پر بھیجا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جسم خاکی کے ساتھ ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، لہذا وہ اپنے انسانی جسم کے ساتھ تشریف لائے تھے، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جسم مثالی کے ساتھ۔ نماز کے فوراً بعد وہ سبھی انبیاء واپس اپنے مقام تک پہنچا دیے گئے، کیونکہ انہوں نے آپ کا آسمان پر بھی استقبال کرنا تھا۔ ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک پہنچا کر پورا کیا، وہ یہ کہ ہم سب پر بھی اس بات کا اشارہ کر دیا کہ آپ نبی القبلتین ہیں، یعنی آپ دونوں قبلوں کے نبی ہیں، بیت اللہ شریف کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ اور بیت المقدس کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان انبیاء کا امام بھی یہی نبی ہے۔ گویا بنی اسرائیل پر یہ بات واضح کر دی کہ بنی اسماعیل کا جو قبیلہ ہے اب پوری انسانیت کا وہی قبیلہ ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ بعد میں بیت اللہ شریف کو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے قبلہ قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر میرا استقبال آدم علیہ السلام نے کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور انہی کے ساتھ وہاں یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ گویا ان ساتوں آسمانوں تک کی بلندیاں 7 معراجیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی، اور ان کا کتنا فاصلہ ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اگر ایک مسافر 500 سال تک اپنے اعتدال کی رفتار کے ساتھ چلتا رہے تو وہ 500 سال بعد پہلے آسمان پر ہوگا۔ پھر فرمایا، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اسی طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر اور تیسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اب اسی طرح ہر آسمان کا فاصلہ اور اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر اس دورانیوں کو ضرب دی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ تمام سفر کا دورانیہ 7000 سال کی مسافت بنتا ہے۔ ساتوں آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات اور ترتیب کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ساتوں آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر جو کہ 7000 سال کی مسافت بنتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں میں طے کرنے کے بعد جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ فرمایا، اے جبریل، تو میرا رفیق سفر ہے اور تم مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہے ہو۔ جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، حضور، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا، اور کوئی فرشتہ حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام آیا جہاں جبریل امین علیہ السلام کی پرواز بھی تھم گئی، لیکن شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ اس مقام سے بھی آگے ان کی پرواز جاری تھی۔ اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا کی موٹائی کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال تک کا ہے، اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ یہ مقام صریف الکلام تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں، اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے ان کے تقدیر کے قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں میں نے سنی، اور یہ ان کی 9ویں معراج، اور اس سے اوپر جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو یہ ان کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ کا دیدار کیا، تو یہ مقام اہلیت تک آپ پہنچے۔ تو اس طرح یہ کل 10 معراجیں ہو گئیں، یعنی ایک زمینی مقام سے 10 بلندیوں تک 10 سیڑھیوں کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا، اور اس طرح آپ کی کل 10 معراجیں ہو گئیں۔ آپ کی ہر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بس تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا جو باپ تھا، جو نبی تھا، یعنی بابا آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور ابو البشر بھی ہیں، اور سب سے بڑے ہیں۔ تو جیسے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی، پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قریب قیامت کے اندر اس دین محمدی کو جو تقویت ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک جو زمین پر تشریف لائیں گے اور پورے دین اسلام کو عام کر دیں گے۔ تو گویا یہ وہ وعدہ تھا، وہ نصرت کا وعدہ جو تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ تو ہر نبی دعا کیا کرتا تھا کہ کاش ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے کہ ہم محمد کی نصرت بھی کریں، کیونکہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں۔ لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دین محمد کی نصرت کریں گے، اور اسلام کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی دوسرے آسمان پر ملے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا
ان کو مصر کے بازار میں فروخت کیا۔ انہوں نے سختیاں برداشت کی، جیل کاٹی، اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا حکم بنا دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایک دن فتح یاب ہوں گے اور پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کیونکہ ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو خطوط لکھیں گے۔ تو اس لیے ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرنے سے روکا کہ شرک نہ کرو اور توحید پر قائم رہو، تو ماننے والے مان گئے، جو نہیں مانے ان کو قتل کیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، لوگوں کو شرک سے روکیں گے، تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ لوگوں سے جنگ کریں گے، لوگوں سے غزوات کریں گے، اور اس میں بہت سے کفار کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور یہ اللہ پاک نے انہیں مرتد ہونے کی سزا دی تھی۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو آگے خلیفہ تھے اور دوسرے ان کے جو نائب نبی تھے وہ یوشع علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا، بالکل اسی طرح اے اللہ کے حبیب آپ کے جو نائب ہیں ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا جائے گا۔ اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ملک شام کو سارے علاقوں کو فتح کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کے وہ جد امجد ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت المعمور کی طرف سے ٹیک لگائے ساتویں آسمان پر بیٹھے تھے، جس سے ظاہر کیا گیا کہ جیسے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہے، تو فرمایا اے حبیب خدا آپ بھی اسی طرح بیت اللہ کا حج ادا کریں گے۔ تو اس طرح یہ 7 معراجیں اپنی اپنی حکمتوں میں مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے، اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اس معراج میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ سدرۃ المنتہا چونکہ انتہا ہے ہر چیز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی۔ آپ نے بڑی جنگیں لڑی، بڑے غزوات کیے، کفر سے ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد پھر مقام شریف الکلام پر پہنچے، اور یہ ان کی 9ویں معراج تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا، اور غزوہ تبوک میں یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور نصارہ کے جو بادشاہ ہیں وہ تبوک لے کر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں معراج شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ مقام اہلیت میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور براہ راست آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مقام تھا جہاں ظاہری طور پر پورے وجود کے ساتھ آپ کی اللہ پاک سے ملاقات ہو گئی، اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اب آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے، تو اس میں آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10ویں ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اس مکمل واقعے میں بے شمار عجائبات ہیں۔ 10ویں معراج یعنی دیدار الہی سے ملاقات کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں تجھے کس لقب سے پکاروں؟
اے میرے محبوب مجھے بتا کہ تجھے کون سا لقب سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عبدی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عبدی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ انسان اللہ کا بندہ اور وہ اس کا معبود ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 3 تحفے آپ کو پیش کیے۔ کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو انہوں نے آپ کو تحائف پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو پیش کیا نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئی تھی، لیکن انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا اور بس وہ 5 رہ گئیں۔ لیکن ساتھ میں 3 روزے ماہ رمضان میں رکھنا فرض کر دیا۔ دوسرا تحفہ آمن الرسول سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ معراج شریف کی رات کو پیش کی گئی ہیں۔ اور تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو اس کے کبیرہ گناہ میں خود معاف فرما دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھنے والی بات ان تحائف کی یہ ہے کہ اتنا عظیم بادشاہ جب اپنے محبوب بندے کو خود تحفہ دے گا تو ذرا سوچیں ان تحفوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ شدید غم میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے اس غم کو بھلانے اور آپ کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے آپ کو 7 آسمانوں کی معراج کروائی۔ کیونکہ یہ سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف تھا اس لیے اس کا نام معراج رکھا گیا۔ معراج کے لغوی معنی ہے سیڑھی یا پھر بلندی کے۔